جو آپ نے کرنا ہے آپ نے کر لیا، بہت کچھ آپ نے کر ابھی جو مانگے تانگے کے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، گائے بکریوں کو آپ وہ دکانوں میں کاٹتے نہیں ہیں جس طریقے سے انہوں نے کاغذ رد کیے اور مشکلات ہماری جماعت کے لیے پی ٹی آئی کے وہ لیے ایک آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف منظم طریقے سے اس کو دبایا جا رہا ہے یہ حالات۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ ود قمر عباس۔ اس وقت اگر ملک پاکستان میں دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ ٹاپک اس وقت ڈسکشن میں جا رہا ہے وہ سیاست ہے، اور اگر ہم لوگ دیکھیں ملک پاکستان کی صورتحال تو اس میں سیاست ہر زبان زد عام ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک طرف ریاست ہے، دوسری طرف ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک طرف ایک جماعت مسلم لیگ نون ہے جس کے اوپر ایک نوازشات کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی ہے جس کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں، جن کے قائدین کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں اور جن کے خواتین کو تذلیل کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ایک نامور صحافی چودھری ایاز امیر، ان سے پوچھیں گے کہ یہ تمام تر معاملات کیا ہیں اور ملک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس کروٹ جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کو این اے 58 کا ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دیا۔ ابھی اس وقت ملک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس کروٹ جا رہی ہے، اور یہ جو تمام تر معاملات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک منظم طریقے سے اس کو دبایا جا رہا ہے، یہ حالات کس کروٹ جائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ بہت گمبھیر بحران میں ملک پھنسا ہوا ہے۔ اس بحران سے نکالا کیسے جائے ملک کو؟ ایک مضبوط حکومت، ایک مستحکم حکومت جس کے پیچھے عوامی سپورٹ ہو، وہی نکال سکتی ہے۔ ابھی جو مانگے تانگے کے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، 16-18 ماہ میں ستیہ ناش ملک کا کر دیا، نالائق نااہل لوگوں کو آپ لگا دیں تو وہ کام نہیں چلتا۔ الیکشنز اس لیے ضروری ہیں، ایک تو آئینی تقاضا ہے، جب ایک اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے تو الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن میں تاخیر ہو گئی ہے، لیکن خدا کر کے نہ چاہتے ہوئے اب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں وہ جو ہماری حکومتیں ہیں، جو سرکار ہے، جو حکمرانی کا بندوبست ہے، کر وہ یہ رہے ہیں کہ مشکلات ہماری جماعت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں بلے والا جو چیز ہے، ہر پارٹی کے پاس اپنے الیکشن سمبل ہے، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ لوگوں کی وہ نظروں میں ایک وہ ہے کہ بلہ ہے، وہ آئیڈینٹی ہے پی ٹی آئی کی، اور ان کا جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے بانی چن، ان کا وہ کرکٹ کے حوالے سے عالمی شہرت تھی ان کی، تو وہ لیکن وہ یہ اس کو ایک جو ہے ڈس ایڈوانٹیج دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ بلہ فار ایگزامپل آج فیصلہ آ جاتا ہے کہ بلہ نہیں دے رہے، اور ساتھ جو کاغذات ہیں، جو ٹکٹس ہیں وہ بھی جمع کرانے، تو آپ کی پارٹی اس کے بعد پھر کیا سوچ رہی ہے اور کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے، کوئی اور متبادل ہو جائے گا، پر میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ مشکلات صرف پی ٹی آئی کے لیے پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک سرکاری آشیرواد حاصل کرنے والی جماعت ہے یہ جو نون لیگ، اور اس کو وہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی تمام مہربانیاں ان پہ کریں، تمام سختیاں پی ٹی آئی کے لیے ہیں، کریں، لیکن الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اب سے لے کے الیکشن تک اور کوئی ہنرمندیاں جو ہیں وہ نہیں دکھانی چاہیے۔ جو آپ نے کرنا ہے آپ نے کر لیا، بہت کچھ آپ نے کر لیا، اب تو بس کر جائے نا، اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ الیکشن کی جو فضا ہونی چاہیے، ایسی فضا ملک میں اب بھی پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے خوف اور ڈر کا ایک سما پورے ملک میں پیدا کیا جائے۔ کوئی پوسٹر کبھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ الیکشن ہو اور نہ کوئی جلسے، نہ جلوس، نہ وہ ہے۔ دوسری جماعت یہ جو سرکاری آشیرواد والی نون لیگ ہے، ان کے ساتھ لوگ آ ہی نہیں رہے، یہ جلوس نکال ہی نہیں سکتے، تو اسی لیے وہ قدغنے ہیں کہ یہ جو عوامی سپورٹ والی جماعت ہے اس کی راہ میں ہم نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں۔ یہ تماشا یہاں پہ ہو رہا ہے، پر جو تماشا کرنا ہے کر لیں، الیکشن ہونے چاہیے۔ کیا آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سیکٹری الیکشن کمشنر نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد کچھ ججز نے استعفیٰ دیا، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کی جو ڈیٹس ہیں ان کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ ہم بات
اس پر جائیں گے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس 8 فروری کو آپ سمجھیں کہ یہ پتھر پہ ایک لکیر ہے، ہم تو ان پہ جائیں گے جب سب سے بڑے منصف جو ہیں ملک کے عدالتی نظام کے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو بلیف اس طرح تو جو پچھلے چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی پنجاب اور کے پی کے حکومت کا ایک آرڈر دیا تھا کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. پرانی چیزیں رہنے تھے جو وہ بس ہو گیا، وہ جو ہم جہاں سے ہم گزر چکے ہیں جن راستوں سے ان کو اب دوبارہ ان کا ذکر کرنے کا ان فائدہ کیا؟ انتخابات میں جو عدلیہ کا کردار ہے، عدلیہ کا کردار آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ بھائی کچھ بھرم جو بچایا ہے، جو بھرم قائم کیا ہے وہ تو جج صاحبان نے کیا ہے، نہیں تو یہ جو انہوں نے انتظامیہ سے لگا دیے تھے آروز ریٹرننگ آفیسرز، انہوں نے جو تماشا یہاں پہ کیا تھا وہ ایسے تو پتہ نہیں کتنے پی ٹی آئی کے تو کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا سوائے چند کے. یہ جج صاحبان کی مہربانی ہے، ان کی فراست ہے، ان کا جو ہے بھرم رکھنا اس کا انصاف کا اور آئین کا اور قانون کی حکمرانی کا کہ انہوں نے وہ سارے فیصلے ریورس کیے ہیں. اور جو بعد میں جو لاجے بینچ جو ہے جو لاہور بیٹھا ہوا ہے پنجاب کے لیے جو ہے اس کے جو فیصلے ہیں بڑے احسن فیصلے ہیں. تو جج صاحبان کو یہ جو ہے قوم کا ایک وہ جاتا ہے کہ شکریہ جاتا قوم ہے کا کہ شکریہ جاتا ہے. اچھا ایاز صاحب مجھے بتائیے گا، ابھی اگر ہم لوگ لوکل چکوال کی سیاست پہ آئیں تو چکوال کے جو ٹکٹس ہیں وہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو الاٹ ہو چکے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چکوال کی سیٹ جو NA58 ہے اور باقی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کتنی مضبوط ہے اور کتنے % چانسز ہے کہ پی ٹی آئی یہ سیٹ نکال لے گی؟ جو امتحان میں لڑکا جاتا ہے یا جو الیکشن میں امیدوار کھڑا ہوتا ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ امیدوار کہے جی میری پوزیشن کمزور ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے میں نے میدان مارنا ہے. تو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. ہم کہیں گے ہم بہت مضبوط ہیں، بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں الیکشن ہو، یہ جو ایک خوف کا فضا بنی ہوئی ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں شوشے کہ جی لسٹیں بن گئی ہیں پھر سے گرفتاریاں ہوں گی، یہ ہے، یہ صرف یہ ہتھ کنڈے، یہ چلاکیاں، یہ آپ بند کریں، الیکشن کرائیں. اور دعوے جو ہیں نتیجہ اوپر ہوتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے، ہماری کیمپین چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی، چکوال، NA58 دیگر جو ہیں اب تک کیسز ایک پہ دوسرے پہ جو ہمارے صوبائی امیدوار ہیں ان پہ وہ کچھ دن ہوئے، کچھ ضمانتیں، کچھ MPO ہو رہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے قانون کی ساری کتابیں پھرول کے رکھتی ہیں. تو یہاں پہ ہماری کیمپین چل رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم کیا یہ صرف دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری کیمپین بھرپور ہے، ریسپانس ہمیں بہت ہی شاندار مل رہا ہے، نتیجہ جو ہے وہ آسمانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کے اچھا بارے میں اگر کیا ہم لوگ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں ریاست ورسز پی ٹی آئی اور ایک جماعت ورسز پی ٹی آئی آ رہا ہے، تو ایک جماعت کے اوپر نوازشات بھی جاری ہیں، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو ریاست والی بات اس کو آپ نکال دیں، کوئی ریاست ورسز پی ٹی آئی نہیں ہے. بس ایک وہ بحران کی کیفیت یہاں پہ بنی ہوئی ہے. یہاں تک یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، پر ریاست ورسز پی ٹی آئی والی اصطلاح جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں قومی گفتگو میں استعمال نہیں ریاست کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ابھی نگران جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کے مطلب پی ٹی آئی کے خلاف بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں. نگران جو ہے ریاست نہیں بن جاتی، وہ آئے ہیں نگران جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بھی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں ہم کھل کے کر نہیں سکتے اور نہ کرنی چاہیے. ایسے موقعوں پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ عمومی فضا جو ہے ملک کی خراب ہے لیکن اس سے زیادہ خراب نہ ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. عمران خان کو جیل سے باہر آتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیسز کو تھوڑے لگائے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ کیسز ہیں. ایک کیس ختم نہیں ہوتا تو 4 اور لگ جاتے ہیں. مارچ وہ جو May 9 کا وہ کہتے ہیں وہ اندر جیل میں پہلے ہی تھے. May 9 کے حوالے سے ان کا ریمانڈ جو ہے راولپنڈی پولیس نے لے لیا ہے، جیل میں ہیں تو ان سے پوچھ کر جیل میں ہوگی. مطلب وہ پہلے مقدمات جو ہیں وہ اور کھوکھلے مقدمات ہیں. وہ سائفر کیس جو ہے ایک بنایا گیا ہے وہ آگے چل ہی نہیں رہا، اس میں ہے کچھ نہیں. تو جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری ایاز امیر. ان کا کہنا تھا کہ حلقہ NA58
جس کے یہ امیدوار ہیں اس میں ان کی بھرپور کمپین بھی جاری ہے اور عوام کا بھرپور رسپانس ان کو مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان قمر عباس کو دیجیے اجازت، دیکھ رہیے پروگرام اسٹریٹ فارورڈ ود قمر عباس۔ السلام علیکم۔